ہمیں یہ بھی کہا گیا آپ کی طرف سے کہ بھائی علامہ محمد طلحہ الوی اگر کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ کسی نمائندہ شخصیت سے لکھوا کر لائیں کہ بھائی ان کی جیت ان کی جیت، ان کی ہار ان کی ہار۔ آپ کے نزدیک یہ اصول ان کے ہیں جو کہ گستاخ رسول ہیں آپ کے نزدیک، اور منکرین حدیث ہیں آپ کے نزدیک، یہ اصول ان کے ہیں۔ ایک عاشق رسول گستاخ رسول کے اصول کو کس طرح سے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ ایک عاشق رسول گستاخ رسول کے اصول کو کس طرح سے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ کس اصول کی بات کر رہے ہیں؟ اسی اصول کی یہ لکھوا کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے نزدیک ان کا اصول کسی ہے، گستاخ نے یہ بات کہی ہے؟ آپ کے نزدیک گستاخ ہے، کس بھائی آپ سے یہ تو کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں نا کس کی بات کر رہے ہیں؟ گستاخ کی جو آپ کے نزدیک ہے، کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ بھائی آپ کو مجھے یہی نہیں پتا گستاخ ہے کون؟ میرے کیوں آپ میں حکم لگاتے تبھی ہیں؟ آپ کو مجھے یہی نہیں پتا گستاخ ہے کون؟ میرے کیوں آپ میں حکم لگاتے تبھی ہیں؟ اصولی طور پہ یہ بات درست ہے۔ یہاں افکار کا افکار سے تقابل ہے، شخصیات سے نہیں، تو بجائے اس کی کہ فلاں سے لکھوا کر لائیں فلاں سے لکھوا کر لائیں، بات دلیل پر ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کیسر بھائی درباری رسالت کے مستری ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا کہ آپ رسول اللہ سے لکھوا کے لائیں، میں نے تو نہیں کہا کہ آپ رسول اللہ سے لکھوا کے لائیں۔ توہین رسالت کی سزا قتل ہے، یعنی پھانسی۔ یہ قرآن کی آیت کوئی ہم کو پڑھ کر سنائے یا سنت سے دکھائے کہ جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا اس کو پھانسی دی جائے گی یا اس کو قتل کیا جائے گا؟ کیسر صاحب قرآن کی آیت ذرا پڑھیے گا، قرآن کی آیت ذرا پڑھیے گا۔ ان دی اینڈ نتیجہ یہی ہے کہ حکم آپ ظاہر پہ ہی لگائیں گے، اور جو ظاہراً آقا کا کلمہ پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، آل پر، اصحاب پر، ازواج مطہرات پر، وہ عاشق مسلمان ہے۔ اس ظاہر پہ یہ حکم لگے گا کہ یہ جتنی باتیں کر رہا ہے نا یہ ساری بڑی اچھی ہیں، لیکن ان ایڈیشن ٹو دس، مثال کے طور پہ جو منافقین تھے وہ بھی سارے کام تو کرتے تھے، لیکن ان کو بھی ہم عاشق غلام تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کی جو دوسری حرکتیں تھیں وہ اتنی خطرناک تھیں کہ لگتا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم کریڈٹ دیں گے کہ تو یار یہ اچھا کر رہا ہے۔ منافقین تھے، یہ کس نے بتایا ہم کو؟ تو اسلام نے بتائے گا نا، اور اسلام نے ایک اصول دیا ہے، اسلام نے نام تو سوائے کچھ لوگوں کے نام تو نہیں بتائے، اسلام نے ایک اصول دیا ہے لیکن آج ہم کہ جس کا میں باقاعدہ نام بتا رہے ہوتے ہیں، کس کا یہ بھی منافق ہے، کس یہ اندر سے کالا ہے، یہ اندر سے برا ہے، سر، یہ گندا ہے، یہ دیکھیں گستاخ نا، ہے۔ جب دیکھیں، اسلام نے میں- نام میں- چھپا دیے ڈاکٹر ہڈن صاحب، رکھے، جب دیکھیں، اسلام نے میں- نام میں- چھپا دیے ڈاکٹر ہڈن صاحب، رکھے، آپ نے فرمایا کہ بھائی اسلام نے نام ہڈن رکھے ہیں، تو اسلام تو یعنی اصول گویا دیا نا۔ کہ اپنے ماننے والوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ بھائی آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا شخص ہو، نام آپ ہڈن رکھو، چھپا کے رکھو، ٹھیک۔ یوں ظاہر نہیں کرو۔ تو آج ہم اپنے ولاگ میں باقاعدہ نام لے لے کر یہ بتا رہے ہو کہ بھائی تو بھی گستاخ ہے، تو بھی گستاخ ہے، تیرے ماننے والے بھی گستاخ ہیں، تجھ پہ فتویٰ لگتا ہے، اب تجھ آپ- پہ جو فتوے لگیں وہ ٹھیک لگیں۔ اب یہ میں ڈیٹیل نہیں کروں گا، یہ میں ڈیٹیل نہیں کروں گا، اگر آپ نام لے کے بات نہیں کریں گے آپ کی مرضی ہے، لیکن سوال چلا گیا، پبلک دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ پبلک سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کہیں کہ یار میں بڑی کنزرویٹو بات کرتا ہوں یا میں کھل کے کرتا ہوں، ان بٹوین کر تو چکا نہیں۔ ہوں، میں کہہ رہا ہوں بطور مجموعی آپ یعنی ہاں، بطور مجموعی۔ ایک شخص کو خاص سمجھتے ہیں، باقیوں کو عام سمجھتے ہیں، میں بطور مجموعی بات کر رہا ہوں۔ میں مجبور کر رہا ہوں نا کہ ہاں، جو تو منافق بتائیے۔ ہے وہ منافق ہے، بات ختم۔ ہاں تو نام نہیں لینا چاہیے نا، کس کا؟ منافق تھا جس جب نے اسلام نفاق نے کیا ہے۔ چھپا دیے، ہم نام لے رہے ہیں۔ آپ کہہ دیں جس میں کو نے نہیں اسلام لیا نے نہ منافق- لوں گا، آپ کہہ دیں موجودہ زمانے میں میں کسی عالم دین کو جس سے میرا اختلاف بھی ہے میں اس کو منافق منافق نہیں نہیں کہتا۔ کہیں گے، گالی اب نہیں کہہ کہیں دینا۔ گے، برا نہیں کہیں گے، بتائیے۔ منافق نہیں کہیں گے، گالی اب نہیں کہہ کہیں دینا۔ گے، برا نہیں کہیں گے، بتائیے۔ آپ کیا بہتر نہیں سمجھتے جس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں نقب زنی کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، جس اعتبار سے بھی، وہ غامدی یا فلاں کوئی بھی نہیں، جس نے بھی کی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ اپنے طور پہ کام کرتے چلے جائیں۔ وہاں پر آپ یہ نہیں کہ گھر کا مسئلہ ہے، آپ اگر واضح طور پر کتابوں میں موجود ہے، لوگوں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ختم نبوت رسول خدا پر نہ ہوتی تو شیخ عبد القادر جیلانی پر ہوتی، شیخ عبد القادر جیلانی پر ہوتی، وہ تعویلات اس کی ہو رہی ہیں۔ لوگوں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ سورج ہم سے پوچھ کے نکلتا ہے، لوہے محفوظ پہ ہماری نظریں ہیں۔ میں یہ عبارت پڑھ کے آنکھیں بند کر لوں اور ربے والے کے پیچھے پڑ جاؤں، اور ربے والے کے پیچھے پڑ جاؤں کہ جس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، آپ کی ناموس پر حملہ کیا ہے، وہ سکا پیو بھی ہوئے، ہاں وہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں تو عرض اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے جس ساڈے گھر دا مسئلہ ہے، کل کو ایک قادیانی بھی کہا تھا کہ میرے بابے دی بارتا نہ کرے، ساڈے گھر دا مسئلہ ہے تو اپنی بارتا دس میں۔ کل کو ایک قادیانی بھی کہا تھا کہ میرے بابے دی بارتا نہ کرے، ساڈے گھر دا مسئلہ ہے تو اپنی بارتا دس میں۔ کہ جیسے میں ان چیزوں کو لے کے میں میدان میں آ گیا، جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں آپ وہ لے کے میدان میں جائیں، تو جا رہے ہیں، جاتے بھی ہیں۔ بات ختم ہے۔ آپ عدالت میں تو پھر دیکھیں، آپ لوگز بنایا نہیں کریں نہیں اس پہ۔ وہ ان کے نزدیک گستاخ نہیں ہے جبھی آپ لے جا رہے ہیں، وہ ان کے نزدیک گستاخ نہیں ہے جبھی آپ لے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جب قانون بنا، اس قانون سے اختلاف رائے کیا گیا، میں نام نہیں لیتا ان شخصیات کا، انہوں نے اختلاف بھی کیا، اس کے پروسیجرل لا سے بھی اختلاف کیا، اور بہت سے لوگوں نے تو قانون سے ہی اختلاف کر دیا، اور پھر بھگت بھی لیا۔ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جان بچا کر، اور بہت سے لوگ ابھی چھوٹ کر بھی آئے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ابھی وہ مزید ترمیموں کی بات بھی کر رہے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ وہ کیسر بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ ہم ان کا استدلال دیکھیں گے نا، کہ خام خواہ اختلاف کر دینے سے تو بات نہیں بنے گی نا۔ اگر ان کے پاس کوئی شرعی جواز ہے کہ بھائی اس مسئلے کو یوں لینا چاہیے، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن
غیر معصوم سے اختلاف کرنے پر آپ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی یہ ایویڈنس ہو؟ بھائی اللہ رسول سے اختلاف نہیں ہو رہا، اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو ایگری کریں، اس کے بعد ڈس ایگری بھی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ وہ غیر معصوم ہے، یہ ریاست کا جو قانون ہے سر جی خطرے میں ڈالا جاتا ہے زندگیوں کو۔ صاحب آپ آج فیڈرل شریعہ کورٹ میں چلے جائیں، اس قانون کے خلاف آپ پٹیشن کر دیں، آپ پارلیمنٹ میں ایک امینڈمنٹ پیش کر دیں، میں یہ کہتا ہوں اسے چور دروازے سے اس کے خلاف کام نہ کریں۔ کہ اگر اس میں اس ترمیم کی بات کی جائے کہ بھئی توبہ کی شک ایڈ کر دی جائے تو آپ کو اس میں پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو آپ نے کبھی ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ تو آپ نے کبھی ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخوں کو سزائیں بھی دی ہیں اور معاف بھی کیا ہے۔ اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ توہین عہدہ رسالت کی گئی ہے تو اس عہدے پہ جو شخصیت براجمان ہے یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ تو سزا دوسری دینا بات ان کا یہ استحقاق ہے ہے نا؟ تو سزا بھی دی، یعنی آج بھی یہ بھی دوسرا حصہ اس کا ہے کہ دوسرا حصہ کے جو دو باتیں ہیں کہ دوسرا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو آج جو اسٹیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ استحقاق اس کے پاس ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو معافی دے دیتے ہیں تو انہوں نے معافی دے دی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ معافی کون دے سکتا ہے؟ جیسے ان کے بہاف پہ ہم صلاح دے سکتے ہیں، جیسے ان کے بہاف پہ ہم صلاح دے سکتے ہیں۔ 295 سی اٹسیلف جو ہے یہ اس میں جو معافی کی گنجائش کی بات کر رہے ہیں یہ علماء نے ہی اس پہ بات کرنی ہے، اور اگر معافی کی گنجائش بنتی ہے تو بننی یہ چاہیے، آپ اتفاق لیکن کر چکے ہیں کہ معافی کی گنجائش ہونی چاہیے شرعی حدود و قیود میں وہ کہہ تو رہے ہیں۔ توبہ کی شک آپ نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر ایڈ ہو جائے لیکن ساتھ میں نے آپ کو علماء بتایا کریں۔ ہے تو ایسا بات روایت بھی نہیں علماء ہی کرے کریں، کیسے صاحب کر رہے ہیں؟ ایسا تو بات روایت بھی نہیں علماء ہی کرے کریں، کیسے صاحب کر رہے ہیں؟ قادیانی والی بات آپ نے کہی کہ یہ ان کی تحریر ہے، مراد سے اتفاق نہیں ہے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے اپنے تو نہیں ہیں، میرے تو نہیں، تو یہ اہل سنت ہیں، ان کے فلاں فلاں مسلک ہیں، ان میں یہ بات کہی گئی ہے، ان میں آپ کو اعتراض ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اپنے ہیں، علمی اختلاف ہے نا ان سے۔ لیکن آپ کے اپنے ہیں کس اعتبار سے؟ کہ آپ ان کو دار اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، مسلمان تو میں نے کہہ دیا نا کہ سب کو مسلمان کہتا ہوں، بلکہ فکری اعتبار سے یہ آپ کے گھر کے اپنے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں میرے کہ میرے گھر کے ہیں، میرے ہیں، آپ کے ہیں؟ الحمدللہ سارے مسلمان قادیانی میرے ہمارے گھر ہیں۔ کے نہیں ہیں، آپ کے ہیں؟ سن لیں بات تو سن لیں ایک نا، سمپل آپ کوشچن ہے یہ، ہاں نہ وہ کوشچن میں ہے، بات قادیانی پھر میرے وہیں گھر پہ کے لاؤں گا، نہیں میں ہیں، بات پھر وہیں پہ لاؤں گا، ضرور لائیے گا، میرے میں سوال لانا کا چاہ جواب رہا ہوں میرے نا۔ سوال کا جواب دے جی دیں، جی مشکل نہیں ہے سوال اسی یہ، پہ لانا چاہ قادیانی رہا ہوں، میرے آپ گھر پھر کے نہیں ہیں، طبقہ طبقہ کھیل آگے رہے پیچھے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ طبقہ یہ قادیانی کھیل رہے ہیں۔ ٹیمپلیٹ ہے نا، اس سے آپ کو نکلنا ہوگا، یہ قادیانی ٹیمپلیٹ ہے نا، اس سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گستاخ ہیں، ٹیک ٹو دا پبلک، ان پہ کیس کریں، ان کتابوں پہ پابندیاں اگر لگوائیں، آپ کو سارا کچھ توجہ کریں، دلاؤں تو آپ کہتے ہیں میری فیل نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں میں وہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس چیز کے آپ قریب اپنی ہیں سرحد- آپ ان پہ کیس ٹھیک- کریں، ٹھیک وہ ہے۔ سارا کریں، سن لیں۔ لیکن آپ جو نہیں کر سکتے نا وہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کے میں کیس پیچھے کروں تو آپ کا جوابی کیس آ جائے، اگر ان میں کے کیس پیچھے- کروں تو آپ کا جوابی کیس آ جائے۔ آپ وہی پرانا زخم ایک خرید دیں کہ یار دیکھو تھوڑے بزرگ انہوں نے کیا تھے، تو پہلے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کو اس دور میں ملتا کیا ہے باتیں کر کے۔ ہمارا مقابلہ اس وقت ہم نے وہ ایسے بچے پیدا کرنے ہیں جو ریلیجیسلی گراؤنڈڈ ہوں، ساتھ سائنس پڑھیں، میتھس پڑھیں، ٹیکنالوجی کی طرف جائیں۔ آپ لوگ علامہ صاحب ایک میں وہ بتاتا کنواں ہوں، ہے اس علامہ کے اندر صاحب سے میں وہی بچہ بن کر آپ کے سامنے کتاب لے کر آیا ہوں۔ کیسر بھائی نیند کون نہیں آ رہی؟ کون سی کتاب؟ جو بھی پڑھ کے سنائی ہے۔ رسول اللہ کے علم کو جانور سے تشبیہ دینا یہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ رسول اللہ کے علم کو جانور سے تشبیہ دینا یہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ عبارات یا کابر پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ گھر کا گن تو پہلے صاف ہونا چاہیے، پہلے ایمان کا تقاضا ہے۔ سب سے پہلے میں نے بات کی ہے کہ ہر سپاہی کا اپنا میدان ہے۔ میرے نزدیک اس وقت ہمارے جو اوور رائڈنگ ایشوز آپ کہتے ہیں، ہیں میرا میدان نہیں ہے، میں قادیانیوں کی گستاخوں پہ توجہ نہیں کرتا کہ میرا میدان نہیں ہے، اس لیے میں حسن ظن رکھتا ہوں۔ آپ مجھ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ آپ مجھ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ قادیانیوں کو میں دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں 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 طلالوی صاحب آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، آپ کافر صرف نہیں ہیں، پکے کافر، آپ کافر صرف نہیں ہیں، پکے کافر۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے، ایبسولوٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے صحیح۔ ان کا ٹیمپلیٹ، اب لوگوں کے یعنی سامنے الزام لگا دیا۔ اب فیصلہ ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں ٹھیک کے۔ ہے، آپ نے نیت پہ شک کر لیا، وہ ٹیمپلیٹ- ظاہراً کہہ رہے ہیں، وہ ظاہراً کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں، فتویٰ ٹیمپلیٹ- ظاہر بھی ہوتے ہیں، ٹیمپلیٹ آپ نے یوز کر لیں۔ نیت پہ جھانک لیا، ٹھیک ہے، اب پبلک دیکھ رہی ہے۔ میں مسلمان ہوں، تم اپنے اجتہاد سے مجھے کافر بنا رہے ہو۔ میں مسلمان ہوں، تم اپنے اجتہاد سے مجھے کافر بنا رہے ہو۔ نہیں انہوں نے الزام لگا دیا۔ الزام لگا دیا۔ الزام بھائی آپ کے سامنے ہے۔ تم پیٹھ پیچھے لگائے، سامنے لگائے، الزام تو الزام ہے۔ الزام لگا۔ کل کو جنازہ ان کے جو دفتر کے باہر پڑا ہوگا، کل کو جنازہ ان کے جو دفتر کے باہر پڑا ہوگا۔ گستاخی اور توہین کی تعبیر ہے کیا؟ گستاخی اور توہین کا مفہوم ہے کیا؟ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کی تکفیر کرتا ہے، دوسرا مسلک تیسرے مسلک کی تکفیر کرتا ہے، یعنی پہلے مسلک کے نزدیک دوسرا مسلک کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل بھی ہے، گستاخ ہے، توہین رسالت کا مرتکب بھی ہے، دوسرا تیسرے کے نزدیک۔
تو یہاں بیٹھ کر ہم کس طرح سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ گستاخی اور توہین کی در حقیقت تعبیر کیا ہے؟ ہمارے جو آپس کے جو ایشوز ہیں رہے ہیں بہتر ہو رہے ہیں، دیٹس سم تھنگ، وہ میرا کنسرن نہیں، میں سے بات نہیں کرتا. کیسر بھائی نے بات کی کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، تو کیسر بھائی نے اپنے فیملی ممبرز من پسند بنا لیے. غامدی صاحب اسی روایت کے بندے تھے، اسی زمانے کے بندے تھے، ان سے ان کا اختلاف رائے اس فیملی ممبر سے باہر ہو گیا نا، تو ان کو بھی غامدی صاحب کو نہ چھیڑا کریں، نہ الہات پہ رہا کریں. دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو نہیں چھوڑتے کہ یہ گھر کا مسئلہ ہے، تو فیملی ممبر من پسند ہو گئے. پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ 100-200 سال پرانی بات ہے، تو مرزا قادیانی بھی تو اتنا ہی پرانا ہے، اس پر ہم کیوں بات کرتے ہیں؟ تو مرزا قادیانی بھی تو اتنا ہی پرانا ہے، اس پر ہم کیوں بات کرتے ہیں؟ کہ یہ جو مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، قادیانی کو آپ مسلمان سمجھتے ہم ہیں، ان کو کافر نہیں کہتے، مسلمان سمجھتے ہیں، کافر نہیں کہتے. اس پہ میں نے کہہ دیا نا، مسلمان کہ سمجھتے ہیں. آپ نے ان کے سوال کے جواب میں گستاخی کی تعریف نہیں کی. اچھا، قیامت کے دن کے عذاب وضو چمک رہے ہوں گے؟ نہیں، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. کیوں؟ جس نے اگر کہا وہ اس سے پوچھیں. امت میں ہے تو پھر تو چمکنے چاہیے نا، اگر کافر نہیں ہے. نہیں، میں تو تھانوی صاحب کے بارے میں بھی نہیں کہہ رہا، یہ غیبی معاملہ ہے نا. میں کسی انڈیویجول کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں میں تو پوری کمیونٹی کی بات میں تو کر رہا دیوبند کے اعضائے وضو چمکنے کی وہ بات نہیں کر سکتا. ہوں. امت میں مانتے ہیں کن کو؟ دیوبند، ملت سے خارج مانتے ہیں، کس کو؟ قادیانی. نہیں، جو ایکچوئل امت ہے ان کے عذاب وضو چمک رہے ہوں گے. اینڈ دس از ہاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ول کم ٹو نو کہ یہ میری امت تھی، یہ میری تھی. اس میں دیوبند، اس میں سارے جتنے بھی مسلمان سارے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ٹھیک ہے، اندر. حسن زن کے طور پر تو ہم سب کا ذکر کریں. قادیانیوں کا بھی. جو مسلمان، بات سن لینا، جو مسلمان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے، اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. جو بھی ہے، قادیانی ہے اس جو بھی ہے، قادیانی. میں دیکھیں نہیں علامہ صاحب، یہاں آپ اللہ اور اس کے رسول کا بھی ہندو دیکھ بھی لیجیے نا، جی میں عرض کہ جو وہی کر اللہ رہا اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، ہے. اللہ اس کے رسول کے ساتھ تو مخلص قادیانی ہے. رسول کے ساتھ میں عرض وہی تو مخلص قادیانی ہے. رسول کے ساتھ میں عرض وہی. کیسر بھائی تعین کر کے نہیں بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے کفر کر لیا، وہ خود بتائے گا. یہ سورۃ النحل میں بیان ہوا. شخصی طور پر کسی کو کافر کہنا، یہ پوچھیں گے نا، میں سیدنا ابو بکر سے لے کر شاہ ولی اللہ تک حوالوں کے ڈھیر لگاؤں گا کہ صریحاً گستاخیوں پر اکابر نے تعویلات کی. ظفر احمد عثمانی صاحب نے منصور حلاج کے الحق والے مسئلے پہ تعویل کر دی کہ مولوی نے سمجھ ہی کون نہیں اس کی کیا کیسے. اور اعلیٰ حضرت نے کیا تعویل وہاں پہ کر دی کہ اس کے منہ پہ اللہ بول رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے کیا تعویل وہاں پہ کر دی کہ اس کے منہ پہ اللہ بول رہا تھا. پاکستان میں جو 295C کا قانون بنا، علماء نے قرآن سنت پہ غور و فکر کر کے اجتہاد کر کے یہ سزا نافذ کی تعزیراً. ٹھیک ہے، اس پر اگلا سوال میں کیسر بھائی کی خدمت میں کہ یہ جو اجتہاد ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ رسول اس پہ نہیں آیا. کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے نا، لیکن جو کیونکہ ریاست 295C نہیں سر، جی چاہ رہا ہوں اگر اس اجتہاد سے کوئی اختلاف کرے گا اس پر بھی 295C لگا. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا. یہ کس نے کہا؟ ہوتا ہے نا ایسا، یعنی کوئی کیسر صاحب آدمی آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس نے 295C کے خلاف اجتہاد کیا ہو؟ چونکہ میں تو سیکھ رہا ہوں. سر آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے نا، دیکھیں آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، دعوے کی دلیل ہوا میں عرض کرتی کر ہے. رہا ہوں جی، کہ اگر اس قانون میں کوئی ترمیم کرنے کی بات کرتا ہے یا اس قانون کو معاذ اللہ بدلنے کی بات کرتا ہے یا اس قانون کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الیاذ باللہ ختم کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس کو کوئی مجاہد اٹھتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کو ٹھکانے لگا دیتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا؟ آپ جانتے ہیں کیسر صاحب ایسا ہوتا رہا ہے. تو اگر ان مثالوں کو بنیاد بنا کر کوئی شخص پھر سے اٹھ کر کوئی مجاہد بن کر کسی ایسے شخص کو مبینہ طور پر معاذ اللہ قتل کرنے کی جسارت کرے جو ترمیم کرنے کی بات کرا رہا ہے، تو ایسا ہو تو رہا ہے اور ہو بھی چکا ہے. تو ہم کیسے نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایسا ہوتا رہا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس قانون کے خلاف کوئی اجتہاد کرے تو قانون اس پہ اپلائی ہوگا، جی، تو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریاست کا میکنزم ایکشن میں آیا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ نے 295C کے خلاف کیوں اجتہاد کیا ہے، دیر فور آپ کو سزائے موت مل رہی ہے. تو یہ تو اگزامپل نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اگزامپل ہے تو کسی کے انڈیویجول ایکٹ کی ہوگی جو انڈیویجول ایکٹ لوگوں کا عقیدہ بن جائے. بالکل انڈیویجول ایکٹ لوگوں کا عقیدہ بن جائے. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ اپنی ذاتی بغض، اناد اور رنجش کے باعث کسی پر توہین مذہب کا جھوٹا مقدمہ کرا دیا ہو اور اس کو سزا بھی مل گئی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کو سزا بھی مل گئی ہو اور وہ تمام لوگ مجرم ہیں جو چپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تمام لوگ مجرم ہیں جو چپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. 295C کے قانون کے تناظر میں آپ نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ گستاخوں کی حمایت کر رہے ہیں. چلے جو بھی ہیں، لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ابھی انہوں نے جو مثال دی کہ یہ 295C کے قانون کا مس یوز، یہ بھی تو قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ بہت سے بے گناہ لوگ بھی. جی جی تو اس کا بھی تو کوئی چیک اینڈ بے گناہ کا کوئی انسان کیسے طے کرے گا؟ پتہ چلے نا کہ یہ بے گناہ اس طرح سے یہ طے کیا جاتا ہے گناہگار ہے، اس طرح سے یہ طے کیا جاتا ہے گناہگار ہے، تو وہ تو عدالت میں ہوتا ہے نا. بے گناہ. تو سر ہم اپنے ویلوگز میں کر رہے ہوتے ہیں فائلز اٹھا کر بڑی بڑی. تو سر ہم اپنے ویلوگز میں کر رہے ہوتے ہیں فائلز اٹھا کر بڑی بڑی. اس طرح سے گستاخوں کا پورا مٹیریل پرووائڈ ہم کو ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کرتے لیکن ہم کو ہوتا ہے. ہماری ریاست اتنے عرصے سے ان گستاخوں کا نام نہیں لے رہی تھی کیونکہ وہ
چاہ رہے تھے کہ ملک میں انتشار نہ کرے، گستاخین کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی، لیکن آج ہمارے ہاں باقاعدہ ولاگ میں، پوڈ کاسٹ میں بڑی بڑی فائلز کو اٹھائی جاتی ہیں، باقاعدہ نام لیا جاتا ہے کہ بھائی اس گستاخ نے یہ کیا، اس گستاخ نے یہ کیا. اس کے اندر مختلف سطح کے لوگ ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں، اکیڈمک لوگ بھی ہیں، اور بھی اداروں کے لوگ ہیں، پرائیویٹ سٹیزنز ہیں. یہ انسیسٹ کو حلال سمجھتے ہیں، محرم رشتے، ماں بہن بیٹی کے ساتھ جنسی تعلقات اس کو جائز سمجھتے ہیں. یہ توہین رسالت کو جائز سمجھتے ہیں، توہین امہات المومنین کو سمجھتے ہیں. اب یہ جو انجینئر بیچ میں حرکت کی ہے نہیں اب یہ اس کے اندر شامل ہوا ہے نا. یہ اتنے جو گستاخ پھنسے ہیں اور آپ کے پاس تمام فائلز ہیں، باقاعدہ ڈیٹا ہے، ہو سکتا ہے ان میں کوئی معصوم بھی ہو. اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جی عدالت میں ہوگا نا، ہم کسی کا نام نہ لیں. عدالت میں ہوگا. تو عدالت میں کیوں کسی کو لے کے جایا جاتا ہے کہ اگر تم معصوم ہو تو یہاں تم ثابت کر دو، بات ختم. تو اگر جن کا معصوم پکڑا ہوا ہے وہ تو یہی کہیں گے بلیسفیمی کہیں گے. تو اگر جن کا معصوم پکڑا ہوا ہے وہ تو یہی کہیں گے بلیسفیمی کہیں گے. ایک انسان کی جان لینا اتنا سنگین عمل ہے، جرم ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ڈنڈے سے منوانا چاہتے ہیں؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی تائید سے جن لوگوں کے باطن میں جھانک کر خدا کے بہاف پر ان کے ازلی بدبخت ہونے کا فیصلہ کیا، وہ آج کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم یہ اصول بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ آج کے زمانے میں بت پرستی بھی جائز ہے، کفر بھی جائز ہے مسلمانوں کے لیے، اور دین کو چھوڑ کے واپس آ جانا سارا یہ ایوری ڈے جائز ہے. جائز کیا وہ پہلے کیسے کرتے تھے؟ جائز کیسے ہے؟ لیکن پہلے جب تھوڑا کرتے تھے مثال دینا، تھوڑا مثال دینا. وہ ہم نے معذرت کے ساتھ ہم نے برائے نام وہی بند کی ہوئی. ہمارے رابطے آج بھی آسمان سے ہیں، ہمارے آج بھی. یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ طنز کر رہے ہیں، کلیئر کر دیں گے. میرا دعویٰ نہیں ہے، جی میں جن کا دعویٰ ہے میں نام لے لیتا اچھا ہوں. وہ ٹاپک پھر اور طرف چلا ہم جائے اس گا. کا- میں آپ کا جاننا چاہ رہا ہوں میرا آپ نہیں کا- ہے. اچھا نام یہ بھی نہیں سننا چاہ رہے، نام یہ بھی نہیں سننا چاہ رہے. آپ کو اندازہ ہے کہ میں آپ سے کافی قریب ہوں، الحمدللہ. جی جی لیکن وہ آپ جو گلے کو زحمت دے دیتے ہیں نا بیچ میں کہ آپ کے گلے کی زحمت میں اگر میرے کان کی زحمت شامل نہ ہو تو میں شکوہ بھی نہ کرتا. اب کسی راجا کے لیے میں انداز تو نہیں بدل سکتا. ہائے ہائے. اگر ہمیں کہ بولے راجا ہو یا باتیں انداز کیسے بدل؟ اگر ہمیں بولے راجا ہو یا باتیں انداز کیسے بدل؟ اگر میرا ایک سمپل سوال اس پر بھی اتنا ہے نہیں کہ ہے. کارل مارکس کے سامنے اگر اشرف علی تھانوی نہیں آ سکتے تو مرزا قادیانی کے سامنے کوئی بھی اسلام کا اور ہاں، اور اگر تھانوی صاحب نے بھی وہی کمیونزم پیش کیا ہو تو پھر تو آ سکتے ہیں نا. تم لوگ اپنے دین سے نکل جاؤ گے اور تم سب کافر ہو اور تمہاری عورتیں جو ہیں وہ فحش ہیں اور تم جنگلوں کے سور ہو. یہ دیکھیں سرٹیفیکیشن ہے، یہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. کس کی بات کر رہی ہے یار؟ یہ بعض تو میں بھی نام لیتا ہوں نا، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں نام لینے دیے؟ تو میں بھی نام لیتا ہوں نا، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں نام لینے دیے؟ کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں خدا سے باغی ہو گیا ہوں، میں آقا علیہ السلام سے باغی ہو گیا تو میں کب دفاع کر رہا ہوں کہ جو بیت اللہ نا یہ آقا علیہ السلام کا تجویز کردہ قبلہ نہیں. گڈ بائے، تھینک یو ویری مچ. گڈ بائے، تھینک یو ویری مچ. مذہبی سیاسی جماعت کو ہماری ریاست نے کل قدم قرار دیا اور پوری جماعت ہی بلکہ لیڈرشپ بھی ایریڈیکیٹ کر دی، بلکہ ان کے جو ایک نائب امیر ہیں ان کو بھی 35 سال کی سزا سنا دی گئی. ریاست کے اس اقدام کو کہاں تک سراہتی ہے؟ کہ جس طرح سے آپریشن کیا گیا آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری ود اٹ. آئی ایبسلیوٹلی یہ کبھی بھی آپ لوگوں پہ گولیاں چلا دیں یہ غلط چیز ہے. آپ نے جناب حضرت الیاس صاحب کے خلاف صرف اس لیے ویڈیو بنا دی کہ معزز حضرت الیاس صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کر طالبان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے، انہیں خود مختار ہونے نہیں دیتے، اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. مگر آپ نے ابھی تک معزز عالم دین علامہ ہشام الہی ظہیر کو کنڈیم نہیں کیا کہ وہ تو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی خوشیاں منا رہے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. یہ دوہرے معیار کیوں ہے راجہ صاحب؟ یہ آپ سے سوال ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ہمارے ممتاز و جید عالم دین جو ہیں اس شخص سے ملاقات کر رہے ہیں جو آپ کے نزدیک چھوٹے معصوم بچوں کا قاتل ہے. چلیے اگر وہ وہاں جاتے بھی تو آپ کی جانب سے ایک ولاگ آنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ ضرور جائیں لیکن اس قاتل کو جو آپ نزدیک قاتل ہے گالیاں دیں اسٹیج پہ. آپ پر یہ ظاہر ہے کہ اعتراض ہے، کیا کہتے ہیں؟ پوڈ کاسٹ پبلش نہیں ہوگا؟ پوڈ کاسٹ پبلش ہوگا، پوڈ کاسٹ پبلش ہوگا. اگلی نشست کب رکھنی ہے کیسے سر؟ مجھے لگتا ہے آپ لوگ آئیں گے نہیں.
احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔